حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری بیویاں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا میں مصروف رہتے ہیں، اور حق تعالیٰ کہتا ہے ان پر سلامتی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے۔ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکے کو جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس کے راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئی۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا اور مہب جانور کھڑا انسانوں کا رستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر کر یہ دعا مانگی، یا اللہ تعالیٰ، اگر تیرے دربار میں یہ مہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ بھی کھل گیا۔ لڑکے نے رحم سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا، لہذا اب تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامات ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مدرزات، اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشیں جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیہ اور طائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو وہ فوراً ہی ٹھیک ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشی نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو اس طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکی کو قید کر کے اس کو اس قدر مار پیٹا کہ اس نے رحم کا نام بھی بتا دیا۔ بادشاہ نے رحم کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو آخری دم تک قائم ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے رحم کے سر پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشی کے سر پر بھی آرا چلاوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑی کی چوٹی پر پڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکیا اور 2 لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جا اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے کوئی شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیرا مار بسم اللہ۔ چنانچہ اس ترتیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائیں۔ بادشاہ غصے میں بھکلا گیا اور اس نے گڑھا کھود کر اس نے آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس آگ نے جلا۔ آخر ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی۔ جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے کو کہا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے،
بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا، وہ مطمئن ہو گئے۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومن کی اگنے جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ ایک دم کبرا الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اسی طرح کی خندق کی آگ کے شعلے بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے امی و نواب نے اپنے پیٹ لے لیا، بھی ایک میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راک کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اور ظالم کی شر سے بچا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جو اپنے شیر خوار بچے کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے دودھ پلا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرمایا، تمہارا خیال ہے کہ یہ عورت خوشی سے اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا اللہ کی بارگاہ اقدس میں تجھے استغفار کر کے انسان جب پڑھ لیتا ہے، ان کے لیے حق تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر سلامتی ہو، اور وہ مقدس دعا یہ ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارد گرد جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو اپنی رحمت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں عذاب جہنم سے بہا لے، اے ہمارے رب، انہیں سیدھا بہار باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا، اور ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے جو قابل بخشش ہے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، اور انہیں سزاؤں سے بچا، اور فرشتوں کی دعا کے سبب تمہیں جہالت اور گمراہی کی تاریخی سے ہدایت و یقین کی نور کی طرف نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر دنیا اور آخرت میں ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے اہل ایمان کو حق کی راہ دکھائی جس سے دوسرے نابلد رہے، ان کے لیے ہدایت کی شاع روشن کی جس سے کافر و بدعت کی داخلی کنارہ کش رہے، اور انہیں باعزت روزی عطا کی۔ آخرت میں اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ انہیں بہت بڑی گھبراہٹ اور خوف سے امن بخشے گا، اور وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جنت کے اصول، جہنم سے نجات کی نوید سناتے ہوئے اہل ایمان کا استقبال کرے۔ یہ کرم نوازی اس لیے ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت ہے، اور وہ ان پر بہت مہربان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دستے ادب ہاتھ جوڑ کر گریزاری انصاری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اپنے سائے میں رکھے، آمین۔